اب فضیلت کا ایک نقطہ ہے، ہر چند کے اجتماعی اور کلی فضیلت میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم سے افضل ہیں۔ جب ہم اجتماعی اور کلی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو پھر ترتیب ہے خلفائے راشدین کی، سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سے افضل ہیں۔ مگر کچھ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، کیا؟ ان کو آپ کہتے ہیں اسپیشلٹیز کہتے ہیں، تخصصات کہتے ہیں۔ بعض ایسی فضیلتیں ہوتی ہیں جن میں حضور کے صحابہ میں سے اور خلفائے راشدین میں سے اور اہل بیت اطہار میں سے کوئی نہ کوئی ایک کسی ایک چیز میں منفرد، ممیز اور ممتاز ہوتا ہے، اس شان کا حامل ہوتا ہے کہ اور کوئی اس میں ان کے ہم پلہ اور برابر نہیں ہوتا۔ یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے۔ ایسی جزوی فضیلتیں کئیوں کے پاس ہیں اور ایک کی دوسرے پر ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان فضیلتوں کی وجہ سے کوئی یہ فیصلہ کر دے کہ یہ ساری کلی فضیلت کا باعث ہو گیا۔ کلی اور جزوی فضیلت کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں میں اعتقادی اور مسلکی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں افضل ہے، کوئی کہتا ہے فلاں افضل ہے، کوئی کہتا ہے فلاں افضل ہے۔ یہ جو افضلیت کے جھگڑے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ کلی اور جزوی فضیلت کو سمجھا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے 10 آدمی ہیں، ایک آدمی آپ میں سے علم میں باقی 9 سے زیادہ ہے، ایک آدمی ان میں سے مگر دوسرا ان میں تقویٰ طہارت میں پاکیزگی میں سب سے زیادہ ہے، تیسرا ان میں کثرت عبادت میں اور زہد اور ورع اور ریاضات اور مجاہدات میں سب سے زیادہ ہے، چوتھا ان میں مثال کے طور پہ جہاد کرنے میں اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے میں بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، کوئی دین کے لیے سخاوت کرنے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر باقی خوبیاں اور باقی فضیلتیں نہیں ہیں، باقی بھی ہیں، مگر اوروں سے اس فضیلت میں وہ زیادہ ہے۔ تو اس طرح جزوی فضیلتوں میں ایک پر دوسرا فائق ہوتا ہے، لیکن جب آپ اوورآل ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس میں ساری خوبیوں کو، مناقب کو، فضائل کو، اچھائیوں کو جمع کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں نا ایک ایوریج نکالتے ہیں، ایک اوسط نکالتے ہیں، پھر سب کا گراف نکالتے ہیں، ایک نظام دنیا میں ہے نا ایک فائنل ڈیسیژن لینے کا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ان سارے 10 میں افضل ہے۔ اس کو کلی فضیلت کہہ دیتے ہیں۔ تو سمجھیں کلی فضیلت میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل تشیع شیعہ حضرات کے عقیدہ میں وہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں سب سے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح 4 خلفائے راشدین کی ترتیب ہے، یہی ترتیب فضیلت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ اپنا، وہ سیدنا علی شیر خدا کو افضل مانتے ہیں، اور بعض اہل تشیع باقی 3 صحابہ کے بارے میں عقیدہ بھی بہتر نہیں رکھتے، بعض فضیلت کی حد تک عقیدہ رکھتے ہیں، سب و شتم نہیں کرتے، الگ الگ اقسام ہوتی ہیں، لیکن فضیلت کے مسئلے پر جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی ذوق میں یہ کہہ دیتا ہے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، یہ ایک انداز ہے یکجہتی، وحدت، یگانگت اور قوت پیدا کرنے کا۔ تو کوئی اس پر جھگڑا شروع کر دے کہ انہوں نے برابر مرتبہ کہہ دیا، اس نے کہا نہیں برابر کہاں ہے، وہ افضل ہیں، اس نے کہا وہ نہیں وہ افضل ہیں، تو یہ چیزیں جھگڑے، تفرقہ، فتنہ، فساد کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ فضیلتیں، مراتب اس لیے دین میں نہیں قائم کیے گئے کہ امت ان پر جھگڑے کرے۔ اب یہاں آ کے ہمارے مشرب اور ہمارے طریقے اور اکثر اوروں کے طریقے میں یہاں فرق آ جاتا ہے۔ عقیدہ ہم بھی رکھتے ہیں اور بھی رکھتے ہیں، مگر مراتب میں بیان کر دیا کافی ہے، اس سے زائد ہم اس کے اوپر جھگڑا نہیں کرتے۔ پھر آگے کچھ لوگوں کے ذوق ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے، اور ذوق اور وجدان کے بنا پر کسی کا رجوع کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کسی کا رجوع کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے طبیعتوں کا میلان ہوتا ہے، ایک باپ ہے، اس کے چند بیٹے ہیں، تو کسی ماں کو کوئی بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے، باپ کو کوئی بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے،
تو وہ یہ ایک طبیعت کا رجحان ہوتا ہے. ممکن ہے افضل تو کوئی اور ہو ساروں میں، اور باپ کو جو بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے ممکن ہے سب سے زیادہ شرارتی بھی وہی ہو، مگر اب پیار پر کوئی قید ہے؟ بولیے، پیار پر کوئی؟ تو یہ طبیعت کا رجحان ہے. تو یہ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں، کیا مجذوب لوگ، ان کا جو جذب کا طریقہ ہے وہ سیدنا علی شیر خدا کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے. تو وہ دم ہمدم علی علی پکارتے، دم ہمدم علی علی، اپنے ذوق اور جذب کی کیفیت ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ پھر جھگڑا نہیں کرتے کہ یہ کیا کہہ دیا، نہیں، جزوی فضیلتوں پہ کنسنٹریٹ لیتے ہیں. کسی کو یہاں سے فیض ملا، کسی کو یہاں سے فیض ملا، کسی کو یہاں سے فیض ملا. جہاں سے فیض ملا، جہاں طبیعت کی مناسبت ہو گئی، جہاں وجدان کی رغبت زیادہ ہو گئی، وہ سارا ذوق ادھر ہی جب کنسنٹریٹ ہوتا ہے، مرتکز ہوتا ہے، تو اس کے قول میں، بیان میں زیادہ اسی کا ذکر آتا رہتا ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے کہ یہ فلاں کو اونچا کہہ رہا ہے، نہیں، یہ ذوقی چیزیں ہوتی ہیں. تو اعتقادی چیز بعض اوقات اور ہوتی ہے، ذوقی چیز اور ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی محدث ہیں، اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں عزم شریعت شیخین کریمین کو افضل جانتا ہوں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم، ان دو کو شیخین کہتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں اگر میرے اوپر شرع کے دلائل کی پابندی نہ ہو تو میرا ذوق زیادہ سیدنا علی شیر خدا کی طرف جاتا ہے. ذوق ان کو فضیلت دینا چاہتا ہے مگر میں نہیں دیتا، شریعت کے دلائل کی پابندی کرتا ہوں. تو ذوق کا بیان کر دیا، دلائل کی پابندی کر دی. اب آپ دیکھیں نا اہل اللہ کے ہاں کیسے دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ذوق بھی اکاموڈیٹ ہو گیا اور شرعی دلائل کی پابندی ہو گئی. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام انہوں نے فرمایا العلم علمان، علم دو قسموں کا ہوتا ہے، علم فی القلب و علم علی اللسان. ایک علم وہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے، دل کے چشمے سے پھوٹتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے. ایک علم دل سے جاری ہوتا ہے اور ایک علم زبان سے جاری ہوتا ہے. فرمایا فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، جو پہلا علم ہے جو دل سے جاری ہوتا ہے، فرمایا نفع دینے والا یہی علم ہے. نفع دینے والا یہی علم ہے جو دلوں سے دلوں کو منتقل ہوتا ہے اور سینوں سے سینوں کو منتقل ہوتا ہے، جو زبان قلب سے بولا جاتا ہے اور سماع اذن قلب سے، دل کے کان سے سنا جاتا ہے. اور فرمایا فَأَمَّا الْآخَرُ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ، اور جو دوسرا علم ہے زبان سے جاری ہونے والا، حجت بنی آدم پر وہ ہے، یعنی وہ دلیل شرعی ہے. پابندی اس کی کرنی چاہیے، کیا پابندی اس کی کرنی چاہیے، اور نفع علم قلبی سے لینا چاہیے. اب میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب دو چیزوں کو اکٹھا کر لیا تو آپ حق پر آ گئے، اور جب دونوں کو آپس سے جدا کر دیا تو دونوں جدا ہونے والے باطل پر چلے گئے. اب علم کی دو قسمیں تو بیان ہو گئی، علم قلبی بھی اور علم لسانی بھی، دل سے جاری ہونے والا علم اور زبان سے جاری ہونے والا علم. اور دونوں قسموں کے جو علم ہیں ان کی الگ الگ افادیت اور اہمیت بھی بیان کر دی کہ جو علم زبان سے جاری ہوتا ہے یہ قرآن و سنت کا علم ہے، یہ شریعت محمدی کا علم ہے. فرمایا یہ بنی آدم مسلمانوں پر حجت ہے، عمل کی پابندی اس علم کی ہے، اس کی اہمیت بھی بیان ہو گئی. اور جو علم دل سے جاری ہوتا ہے آپ سوچیں گے پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا فذاک العلم النافع، اصل نفع دینے والا، یعنی دل کے حالات کو بدلنے والا، روحانی کیفیت کو بدلنے والا، من کے اندر ایک انقلاب لانے والا، اندھیرے من میں روشنی کرنے والا، اور اندر ایک عجیب کیفیات پیدا کر دینے والا، اور من کو مالا اعلیٰ سے منسلک کر دینے والا، اور قلب و روح کو گنبد خضرا سے متعلق کر دینے والا، اور گنبد خضرا سے روحانی فیض کی چلنے والی نہروں سے دل کو روشن کرنے والا.
یہ جو علم ہے وہ علم قلبی ہے۔ اب دو قسمیں لوگوں کی ہو گئیں، بعضوں نے کہا دیکھو بھائی چونکہ اصل نفع تو دل کے علم سے ہے، لہذا شریعت والے علم اور زبان والے علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ ملنگ بن گئے۔ کیا ملنگ بن گئے، اور پھر بنتے بنتے مخالف شریعت ہو گئے، تارک شریعت ہو گئے، اور جب وہ تارک شریعت ہوئے تو دل کا علم بھی ان کے لیے نافع نہ رہا، دل کا علم ان کے لیے نفع دینے والا نہ رہا۔ وہ نفع تبھی دیتا اگر اس کے ساتھ علم شریعت کا پردہ قائم رہتا۔ جب تم نے اسے ہٹا دیا تو آپ ننگے ہو گئے، نہ اس کا نفع رہا۔ تو جن لوگوں نے طریقت کو باطن بنا کر ملنگی کی راہ اختیار کر لی، ترک شریعت کی راہ اختیار کر لی اور ڈھونگ رچا لیا، وہ لوگ مخالف شریعت ہوئے۔ اب جو مخالف شریعت ہے وہ جو کرتا پھرے، جو کہتا پھرے، وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور ادھر دوسری طرف وہ تارک طریقت اور مخالف طریقت، خشک ملا ہو گئے، خشک مولوی، مخالف طریقت، مخالف روحانیت، تو خشکی ہوئے نا، جن کے بھانڈے میں کچھ نہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ جب حجت زبان کا علم ہے، قرآن و سنت، تو قلبی علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ چھوڑ دیا اور انہوں نے وہ چھوڑ دیا، سو وہ بھی حق سے محروم ہو گئے اور یہ بھی حق سے محروم ہو گئے۔